بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست جس کو لکھتا ہوں پھر اسمبلی کا عامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی حال اور مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے، آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے جانا تھا کہ جماعت اسلامی اس کو ایک بڑی اپنی کامیابی قرار دیتی ہے کہ جو قرارداد مقاصد منظور کی گئی، مولانا نے جو دستوری نکات پیش کیے ملک بھر میں، اس کے لیے تحریک چلائی گئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ بظاہر کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ مولانا مودودی کو 1950 میں تقریباً 20 ماہ کی قید کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ہم سب اس سے آگے کے جو دور ہیں 2-3 سال ان کے میں نے واقعات کا جب استقصا کیا تو 2-3 چیزیں ہیں جس میں چاہتا ہوں آپ کا تبصرہ طلب کروں۔ اس دوران ایک بڑا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کو پھر دوبارہ سے گرفتار کر کے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ قادیانی مسئلہ ایک آپ کی کتاب تھی، کتابچہ آپ نے لکھا، اس کی پاداش میں اس میں ہوا کیا تھا، ایک مختصر سا میں اقتباس پڑھ کے غامدی صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ جس وقت سزا کا اعلان کیا گیا مولانا مودودی نے اس پہ کیا رد عمل دیا، ایک بڑا لیڈر کس طرح کی قید و بند کی صعوبتوں سے گزرا۔ میرے سامنے یہ میاں طفیل محمد صاحب کی زبانی ایک اقتباس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل کی روداد سناتے ہوئے کہ ہم نے باقی نماز مکمل کر لی تو ان میں سے بڑے فوجی افسر نے جو مارشاء اللہ کورٹ کا صدر تھا اس نے پوچھا مودودی کون ہے؟ مولانا نے عرض کیا میں ابوالعالی مودودی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو قادیانی مسئلہ کتاب تصنیف کرنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل تو نہیں ہو سکتی، آپ گورنر جنرل سے البتہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے بلا توقف فرمایا مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، اگر وہاں پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اسی افسر نے کہا کہ آپ نے مارشاء اللہ کے بارے میں روزنامہ تسنیم میں جو بیان دیا ہے اس پر آپ کو مزید 7 سال قید بمشقت کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہیڈ وارڈن اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے وارڈن آئے اور انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے کہا کہ تیار ہو جائیں، وہ پھانسی گھر جائیں گے۔ اس پر مولانا مودودی صاحب نے اطمینان سے اپنا کھلا پیجامہ تنگ پیجامے سے بدلا، وہ جو گھر سے باہر جاتے وقت پہنا کرتے تھے، سر پر اپنی سیاہ کراکولی ٹوپی پہنی اور چپلیں اتار کر سیاہ کرگاہی جوتا پہنا اور اپنا قرآن مجید لے کر ہم سب سے گلے مل کر نہایت اطمینان سے پھانسی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مولانا مینا ناصر اصلاحی کہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی وہ قمیص اور پیجامہ اور ٹوپی کبھی سینے سے لگاتے، کبھی اپنے سر پر رکھتے، کبھی آنکھوں پر لگاتے اور بے تحاشا روتے ہوئے کہتے کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مولانا مودودی صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ مولانا مودودی بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا کے ہاں مودودی صاحب کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چودھری محمد اکبر صاحب بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں چلے گئے، اور یہ میاں طفیل محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی روتا ہوا صحن میں سے ایک طرف نکل گیا اور ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلی صبح وارڈن نے آ کر بتایا کہ مولانا مودودی تو عجیب آدمی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھانسی گھر گئے، وہاں کا لباس پہنا، جنگلے سے باہر پانی کے گڑھے سے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور ٹاٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد خراٹے مار کر سونے لگے، حالانکہ ان کے آس پاس پھانسی گھر کے دوسرے قیدی چیخ و پکار کر رہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا کی اسلامی پارٹی نے باقاعدہ ان کے وزیر اعظم نے اور دنیا بھر میں عالم عرب کے لوگوں نے حکومتوں سے رابطہ کیا، اور پھر حکومت پر پریشر آیا تو ان کی سزائے موت کو عمر قید سے تبدیل کر دیا گیا۔ ہم سب مجھے بتائیے گا آپ کا کیا اپنا یادداشتیں ہیں، تجزیہ خود آپ نے ان لوگوں سے براہ راست بھی کچھ باتیں سنی ہوں گی، یہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ یعنی قادیانی مسئلہ، قادیانی تحریک اٹھی، اس میں مولانا مودود نے کوئی کردار ادا کیا، کوئی کتاب لکھی، اس پر ان کو سزائے موت دی گئی، اور یہ جو داستان عظیمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک بڑا لیڈر جس کو اس طریقے سے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے لیکن وہ اپنی عظمت، اپنے استقلال پہ پوری طرح سے قائم رہتا ہے۔ مولانا سید اللہ صاحب مودودی بڑے عالم تھے، بلکہ بڑی تاریخ ساز شخصیت تھے۔ اسی وجہ سے ہم محبت اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بڑی غیر معمولی سیرت و کردار لے کر پیدا ہوئے۔ میں نے تو ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے معاملات دیکھے ہیں، ان کے گھریلو حالات کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مثالی شخصیت تھے۔ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حق کیا ہے اس کو وہ جانیں گے، استدلال کی بنیاد پر جانیں گے۔ اس میں انسان ہے، بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن یہ کہ جس کو وہ حق سمجھ لیتے تھے اس کے لیے پھر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ان کو جب کبھی قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے تو وہ اسی شان کے ساتھ گئے۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ گرفتاری سے پہلے باہر نکلتے انہوں نے کہا کہ ذرا ایک پان دے دیجئے۔ پوچھا گیا کہ کیا ارادے ہیں؟ فرمایا طلاق دے رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا رجعی طلاق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چلے گئے۔ عام ان کا مزاج یہی تھا کہ کبھی درخواست نہیں کرتے تھے، جب تک جیل میں رہے پان نہیں کھایا، باہر نکلے تو سب سے پہلے پان طلب کی۔ رجعی طلاق انہوں نے اسی معنی میں کہا تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو رجوع کر لوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب گئے تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر سپرنٹینڈنٹ کی میز پر رکھ دی اور کئی سال کے بعد واپس آ کے وہیں سے اٹھا لی۔ اس دوران میں کبھی اس کی درخواست نہیں کی۔ ان کی اہلیہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو معلوم ہے کہ قلعہ احمد نگر کی قید کے دوران میں ہوئی ہیں۔ اس کو انہوں نے اپنے ایک خط میں جو غبار خاطر میں ہے بیان کیا ہے، اس میں دیکھ لیجیے۔ وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ ادنیٰ درجے میں بھی درخواست کریں کہ ان کو جنازے میں جانے دیا جائے یا ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیرول پر رہا کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ اور ہی دنیا کے لوگ تھے، بڑی غیر معمولی شخصیات۔ اسی وجہ سے اب جب بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے سیاستدانوں میں کوئی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا جس کے لیے آپ کے دلوں میں محبت ہو، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہ دریغا نیست معشوق سزاوار غزل۔ کوئی ایسا معشوق پیدا کیے جس کے لیے غزل کہی جا سکے۔ ہم لوگوں نے تو ان لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سطح کے لوگ یہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح وہ جیل کا وقت گزارتے تھے، جیسے وہاں پہ درس و تدریس میں مصروف ہو جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے معمول کی سرگرمیوں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اپنی اہلیہ کو جو خط لکھا ہے کہ ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیتے جی مجھے دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا اور وہ ذمہ داریاں خود اٹھا لی۔ تو گویا جیل میں جانا بھی اس پہلو سے تھا۔ اسی طرح سے مجھے کوئی درخواست نہیں کرنی، اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ ان کو تکلیف ہو جاتی تھی، داد کہتے ہیں اس کو، یعنی کچھ پھنسیاں سی نکل آتی ہیں ٹانگوں پر بھی اور اس طرح۔ تو وہ خود لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، میں جب جیل میں گیا تو مرض پہنچ کر آیا تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان ظالموں سے کوئی درخواست نہیں کروں گا، اس وجہ سے اب تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ خود لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مرض ایسا غائب ہوا کہ برسوں تک لوٹ کے نہیں آیا۔ تو اس ایمان کے ساتھ انہوں نے یہ ساری جدوجہد کی ہے، اس یقین کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کے دین کا کلمہ بلند کر رہا ہوں۔ ہم جب کبھی ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کی بعض آراء سے تدابیر سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ ان کی اس عظمت کے اعتراف کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کے سوا کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ بڑے لوگوں پر نقد کرنا آپ کا حق ہے، استدلال کے ساتھ آپ تنقید کریں، لیکن یہ کہ ان کا استخفاف کرنا یا ان کو استہزاء کا نشانہ بنانا یا ان کے نام رکھنا، یہ چیز تہذیبی شرافت کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ ابو حنیفہ اور شافعی سے اختلاف کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے غیر معمولی لوگ ہیں اور ہماری امت کی میراث اثاثہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف ہم علم کے لیے رجوع کرتے ہیں، سیرت و کردار کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ بدقسمتی ہے اس امت کی کہ اس میں ایسے لوگ گروہوں کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اسلاف کے کفن نوچتے رہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ عزت اور احترام کے ساتھ معاملہ کریں۔ نقد کرنا یہ ضروری ہے، یعنی دین کی خدمت میں ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے کسی غلط چیز کی تائید کرتے، بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، اس میں استدلال کی یہ غلطی ہے، نتیجے کی یہ غلطی ہے، اجتہاد کی یہ غلطی ہے، فہم کی یہ غلطی ہے، یہ سب باتیں ہوں گی، لیکن عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو اس میں تو اگر واقعات سنانا شروع کر دیے تو دسیوں ہوں گے۔ میرا خیال ہے آپ اپنی بحث کو آگے بڑھائیں۔
ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس عزیمت سے انہوں نے جیل گزاری اس کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ کتنے بڑے لوگ تھے، اس سے قطع نظر کہ ان کے نظریات میں کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے، محرک کیا بنا تھا؟ یعنی یہ تحریک ختم نبوت جو ہے ہمارے تو ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی 1974 میں اسمبلی نے فیصلہ کیا، لیکن اس کا آغاز 1950 اس سے بھی پہلے بلکہ تقسیم سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے۔ جماعت اسلامی اس میں کیا باقاعدہ طور پر شامل ہوئی تھی؟ مولانا نے جو یہ کتابچہ لکھا خود مرزا صاحب کی اس تحریک کے اوپر، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس میں استدلال کس طرح سے کیے گئے، اور یہ حکومت نے ان کو اس کی بنیاد پر سہمت کیسے دی تھی؟ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کا اور جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ ہم جو مطالبہ نظام اسلامی لے کر اٹھے ہیں اس پر ساری توجہات مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ جزوی اور اطلاقی معاملات ہیں، یعنی فلاں گروہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، فلاں جماعت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ سب اطلاقی معاملات ہیں، یعنی یہ اپلیکیشن کے معاملات ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک نیا ملک وجود میں آ گیا ہے، پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ اس ملک کی حیثیت کیا بنتی ہے، اس ریاست کی صورت ہم کیا بناتے ہیں، پہلے اس کو طے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے وہ 4 نکات پر مشتمل مطالبہ نظام اسلامی پیش کیے، جس پر آگے چل کے گفتگو کروں گا میں اور بتاؤں گا کہ اس میں غلطی کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن وہاں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے اس مملکت کی نوعیت طے ہو، یہ اللہ کے دین کا اعتراف کرے، یہ اپنے آپ کو ایک اسلامی مملکت بنانے کا فیصلہ کرے۔ جب یہ طے ہو جائے گا اور سارے لوگ اپنی جدوجہد کا مرکز اسی کو بنائیں گے تو اب گویا اسلام کی حکومت ان کی تعبیر کے مطابق قائم ہو گئی، یا حکومت الہیہ قائم ہو گئی، یا دین کی اقامت ہو گئی۔ یہ ان کی اصطلاحیں ہیں، تعبیریں ہیں، ان سب پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو اس کے ذیل میں جس طرح دوسرے مسائل حل ہوں گے، اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب کے پیروکاروں کا مسئلہ بھی ہم حل کر لیں۔ یہ ان کا اصل موقف تھا، اور جماعت اسلامی اپنے نکات میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، اب اس تحریک کے پس منظر پر گفتگو ہم کریں گے تو بہت دور بات نکل جائے گی۔ اس میں بڑے نازک حالات پیش آ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں غالباً لاہور میں یا بعض علاقوں میں مارشل لا تک لگ گیا۔ اس میں انہوں نے پھر تفہیم کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے، جس طرح کہ ایک عالم رہنمائی کرتا ہے، قادیانی مسئلہ کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، یعنی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں، یہ کیوں اتنا نازک مسئلہ بن گیا ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے حل نہیں کیا جاتا تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ ان موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر چونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا تو اس کتاب کی بنیاد پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خود انہوں نے بعد میں عدالت میں یہ کہا بھی کہ میری مثال تو ایسی ہے، میں اطمینان کے ساتھ فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، لیکن گاڑی ادھر سے آئی اور وہ فٹ پاتھ ہی پر چڑھ گئی ہے، یعنی وہ اس کو لے کر نہیں اٹھے تھے۔ ایک تحریک اٹھی، اس میں بہت ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور مارشل لا لگانے کی نوبت آ گئی۔ ابھی پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں مسئلے کو سلجھانے کے لیے انہوں نے گویا اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کتاب میں بھی جو بات کہی گئی ہے اس سے اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اگر یہ تعبیر کی جائے کہ اس میں کوئی فساد برپا کرنے کی دعوت دی گئی ہے یا لوگوں کو کسی چیز پر اکسایا گیا ہے یا برانگیختہ کیا گیا ہے، تو ایسی کوئی چیز ہرگز نہیں ہے۔ آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بھی شائع شدہ موجود ہے، ایک موقف ہے، اس موقف سے مجھے آپ کو کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ موقف جیسے وہ شائستہ انسان تھے، جیسے نستعلیق شخصیت رکھتے تھے، اسی طرح بڑے انشا پرداز تھے، خوبی کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غلام صاحب، یہ جو 2-3 سال ہیں 1950 سے 1953 کے، اس میں ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو آج کے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جدید پڑھے لکھے لوگ مولانا مودودی کی اس ڈیولپمنٹ کو ایک سازشی تھیوری کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جماعت اسلامی نے عالم عرب اور وہاں کی حکومتوں سے، بادشاہتوں سے تعلقات استوار کیے، اور اپنے اس مشن اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عربوں کی گویا ایک طرح سے مدد حاصل کر لی۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ 1950 میں اخوان المسلمون سے باقاعدہ جماعت اسلامی کا تعلق پیدا ہوا، پھر اس کے بعد مولانا مسعود عالم ندوی ہیں، انہوں نے عالم عرب کا دورہ کیا، اس طرح سے عاصم الحداد ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کا ترجمہ کیا، اور 1952-53 میں باقاعدہ اخوان المسلمین نے مولانا مودودی کی بعض کتابوں کے اقتباسات اور بعض کتابچوں کا عربی میں ترجمہ کیا، ایک پینیٹریشن شروع ہوئی۔ اس کا کیا پس منظر ہے ہم صاحب؟ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی حکومتوں کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی نے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی، کیا یہ ایک نیچرل آرگینک کام تھا؟ یہ عالم عرب کیسے مولانا مودودی سے متاثر ہونا شروع ہو گیا؟ مولانا سید اللہ صاحب مودودی ایک دعوت لے کے اٹھے تھے، وہ ان کے کہنے کے مطابق دینی دعوت تھی۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں تو ایک جہانی دعوت لے کے اٹھا ہوں، پورے عالم تک مجھے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ تو پیغمبروں کے طریقے پر ایک نئی جماعت اٹھا رہے تھے۔ ان کی دعوت یہ تھی کہ مسلمانوں، تمہیں اللہ توفیق دے تو میری دعوت پر لبیک کہو، تجدید ایمان کرو اور اس جماعت اسلامی کا حصہ بنو۔ خود جماعت اسلامی نام کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو جماعت بھی دنیا میں وجود میں آئے گی وہ جماعت اسلامی ہی تو ہوگی۔ یعنی یہ نام اس طرح نہیں رکھا گیا جس طرح کے باقی جماعتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، وہ اپنی دعوت کو باقی دنیا تک بھی پہنچائیں گے۔ ان کی دعوت تو نہ بر صغیر تک محدود تھی، نہ پاکستان تک محدود تھی۔ جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں عالمی سطح پر پوری انسانیت کو وہ دعوت دینے کے لیے اٹھا ہوں جو پیغمبروں کی دعوت ہے، میں اس دعوت کو زندہ کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اس دعوت کے لیے انہوں نے جو اہداف مقرر کیے ان پر بھی ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے، لیکن ان کی دعوت کی نوعیت یہی ہے۔ تو ان کو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ہی حالات میسر ہوں وہ دنیا میں اپنا پیغام پہنچائیں۔ ان کی کتابوں کے انگریزی تراجم بھی ہوئے، ان کی کتابوں کے فارسی تراجم بھی ہوئے، اور اسی طرح سے عربی تراجم بھی ہوئے۔ خود مولانا علی میاں نے ان کے بارے میں ان کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے اس میں بتایا ہے کہ وہ بار بار مجھ سے بھی کہتے تھے کہ کچھ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، چنانچہ میں نے ہی ان سے کہا کہ اس مقصد کے لیے مولانا ندوی بہتر ہوں گے، یعنی مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا معاف کیجیے گا، مولانا مسعود عالم ندوی، وہ بہت بہتر۔ مولانا مسعود عالم ندوی عربی زبان کے بڑے بے نظیر ادیب ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں پھر دارالعروبہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور باقاعدہ تراجم کیے۔ سفر نامہ عرض القرآن میں وہ ساتھ رہے، جس میں مولانا مودودی نے ان مقامات کا سفر کیا ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں۔ وہاں عرب ممالک کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، وہاں ان کے علماء سے بھی ملاقاتیں رہیں، اور اس طرح سے جو عالمی تنظیمیں بنی جیسے معتمر تھی، جیسے رابطہ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا۔ ان میں سے کون سی چیز ہے اس کا سازش سے کوئی معاملہ ہے؟ جو شخص دنیا بھر میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھا ہو وہ دنیا بھر کے لوگوں سے روابط پیدا کرے گا، وہ بادشاہوں کو بھی پیغام پہنچائے گا، وہ ان کے ساتھ بھی تعلق پیدا کر کے ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی صحیح کرے گا۔ اس میں کوئی چیز بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ وہ چونکہ ایک سیاسی جدوجہد بھی کر رہے تھے تو اس لیے لوگ ایسے مضامین پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہمارے فکر کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دنیا تک نہیں پہنچانا چاہتے، اس کو مختلف زبانوں میں تراجم نہیں کرا رہے؟ ایسے ہی جو دوسرے نقطہ نظر ہیں کیا ان میں یہ صحیح و جہد نہیں کی جاتی؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ جب ایک دعوت ہی جہانی دعوت ہے، عالمگیر دعوت ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہے، دنیا بھر کے لوگوں میں عرب بھی شامل ہے، عجم بھی شامل ہے، تو اس لیے یہ تو ایک بالکل ہی بےمانی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ اچھا ہم صاحب، یہ اخوان المسلمون نے کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ ترجمے کیے، اور اس تحریک کے جو ایک بڑے آدمی ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی فی ضلال القرآن، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے الجہاد فی الاسلام کا بے تحاشا دفعہ مطالعہ کیا۔ تو یہ جس وقت عرب دنیا میں مولانا مودودی کا لٹریچر گیا تو وہاں پر بھی کوئی طلب، کوئی پیاس، کوئی محرومی موجود تھی کیا؟ اس کا بھی پس منظر وہی تھا جو برصغیر میں تھا؟ ظاہری بات ہے استبداد ان کو بھی چھوڑ کے گیا ہوا تھا، تو دوبارہ سے وہی تحریک برپا کرنا، وہ کیچ کیسے کر لیا ان لوگوں نے، اور اس تحریک نے مولانا مودودی کے نیریٹو کو کیسے آگے بڑھایا؟ ساری دنیا میں مسلمانوں کو وہی مسئلہ درپیش تھا جس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تینوں سلطنتیں ختم ہو گئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اب استعمار اپنی ثوابدید کے مطابق بہت سے ملک بنا کے چلا گیا تھا۔ وہی ممالک ہیں جن کو ہم اب 50 سے زیادہ مسلمان ممالک کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ان میں ہر جگہ اضطراب بھی تھا، بے چینی بھی تھی، یعنی ایک تہذیبی روایت منقطع ہوئی، مسلمان دنیا بھر میں محکوم ہوئے۔ اب انہیں کیا کرنا ہے، کہاں سے بات کرنی ہے؟ تو اس میں جس طرح دوسرے بہت سے لوگ حل بتا رہے تھے، کچھ رہنمائی کر رہے تھے، علامہ اقبال بھی یہی کام کر رہے تھے۔
ترکی میں، مصر میں بہت سی شخصیات تھیں جو یہی کام کر رہے تھے۔ جمال الدین افغانی کی دعوت کیا تھی، رشید رضا کی دعوت کیا تھی، مفتی محمد عبدہو کی دعوت کیا تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے طریقے پر مسئلے کا حل بتا رہے تھے۔ جب مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے یہ بتایا کہ ہم کو وہاں سے بات شروع کرنی چاہیے جہاں سے پیغمبر آ کر بات شروع کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمان قوم کو مسلمان قوم کے بجائے وہ ایک جہانی تحریک بنانا چاہیے جو پیغمبروں کے پیش نظر رہا ہے، تو اس بات نے بہت سے ذہنوں کو اپیل کیا۔ خود ہمیں جوانی کے زمانے میں غیر معمولی طریقے سے متاثر کیا۔ اسی کے پیش نظر بہت سی چیزیں ہم نے خود اختیار کی، پڑھا، اور بہت سے معاملات ہوئے انڈونیشیا میں، ملیشیا میں اور بہت سے ممالک میں بہت سے نوجوانوں تک وہ بات پہنچی۔ اخوان کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اخوان کی ابتدا اس فکر سے نہیں ہوئی تھی، لیکن بتدریج خاص طور پر سید قطب اور ان کے پائے کے لوگ متاثر بھی ہوئے۔ وہ تو بارہا ان کا ذکر بہت ہی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال کے مطابق بڑا فطری طرز عمل ہے، صحیح ہونا چاہیے۔ ایک دعوت اٹھی ہے تو دعوت کو لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، اس کو جماعتیں بھی سنیں گی، حکمران بھی سنیں گے، علماء بھی سنیں گے، اور ہر آدمی جو کچھ اس سے تاثر لے گا اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی کرے گا، اور اگر اپنے طور پر انہی خطوط پر کوئی جدوجہد کر سکتا ہے تو وہ بھی ضرور کرے گا۔ تو بالکل واضح ہو گیا جماعت اسلامی کی تاریخ اور اس کی زندگی میں جو بڑے مراحل اور ادوار گزرے ہیں ان پر غامدی صاحب کا ہم تجزیہ طلب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مرحلہ اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر اس جماعت کے بانی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بڑے اقدامات کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔